بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعتیں، آج آپ کا تیسرا چیپٹر ہے اور رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر عبدالمعید قریشی۔ سبق جو ہے اس کا نام ہے اقبال کا سبع وطنیت۔ صنف ادب جو ہے مضمون ہے اور ماخذ جو ہے اساسیات اقبال ہے۔ اساس کی جمع، اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد یا جڑ، اساسیات اقبال۔ تو یہ اس سے دیا گیا چیپٹر موضوع میرا آج جو ہے وہ ایک کلاس ڈاکٹر عبدالمعید قریشی میں مختصر حالات زندگی۔ تو کلاس ڈاکٹر لیٹن ورڈ ہے لاتینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے استاد۔ وحید کا مطلب ہوتا ہے یگانہ، لاسانی، یعنی جس کا کوئی مقابلے کا نہ ہو۔ قریشی عرب کا ایک مشہور اور عزت رکھنے والا قبیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے تھے۔ قریش کے لفظی معنی ہوتے ہیں مشرق، جو بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لہذا قریش کا مطلب ہوتا ہے یا قریشی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ طاقتور۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام عبدالوحید تھا، چونکہ یہ وحید قریشی کے نام سے مشہور ہیں، شہرت رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل نام ہے عبدالوحید ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، وحید کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی مقابلے کا نہ ہو، یعنی یکتا، یگانہ یا آسانی۔ فل اسٹاپ، کیونکہ جب ایک جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ختمہ لگتا ہے، اس کو انگلش میں فل اسٹاپ کہتے ہیں، انگلش میں اس کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو مکمل سادہ جملے کے بعد یہ علامت لگتی ہے، تو اس ادھر جملہ ختم ہوا اور اس کے بعد یہ علامت۔ تو پیدائش ہے ان کی 1925 عیسوی اور وفات 2009، یہ سن عیسوی ہے، یونان کا بنا ہوا کیلنڈر ہے اور یہ دنیا کے 80% ممالک میں یہ کیلنڈر آئے ہیں۔ ان کے والد عبداللطیف قریشی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ گجرانوالہ گجروں کا یعنی کتاب والا، یعنی کتاب کا مالک، گاڑی والا، گاڑی کا مالک، ٹھیک ہے، یعنی گجروں کا شہر، گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے عبداللطیف، عبد کا مطلب ہے بندے، لطیف کا مطلب ہوتا ہے پاک مقدس۔ ڈاکٹر صاحب نے گجرانوالہ میں تعلیم پائی، ڈاکٹر صاحب نے گجرانوالہ میں تعلیم حاصل کی۔ شاعری میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے اصلاح لیتے رہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کلاس درستگی۔ شاعری کے لیے شاعری بھی کرتے تھے، نثر بھی لکھتے تھے، اور شاعری میں جو ان کے استاد تھے ان کا نام تھا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ صوفی کے لفظی معنی ہوتے ہیں اون پہننے والا، اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اللہ کی تلاش کرنے والا، اللہ کو پانے کے لیے جدوجہد کرنے والا، درویشانہ زندگی بسر کرنے والا، اور یا اللہ کے لیے صوفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صوفی غلام کا مطلب ہے نوکر خریدا ہوا، مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا یا انتخاب کیا ہوا، تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکراہٹ سے اصلاح درستگی۔ تو کلاس یہ جو لوگ شاعری سیکھتے ہوتے ہیں تو یہ جب لکھتے ہیں، کچھ شعر وغیرہ لکھتے ہیں، تو کسی شاعر کو، کسی اچھے پائے گئے شاعر کو جو سمجھ ہو، شاعری کے رموز و اقاف سے واقف ہو، اس کی باریکیوں سے واقف ہو، اس فن سے آشنائی رکھتا ہو، تو اسے بیٹھتے ہیں یا خود لے کے جاتے ہیں اور وہ پلانٹ شانٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا قافیہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ردیف ٹھیک نہیں ہے، شعر کے اندر وزن ٹھیک نہیں ہے، جو بھی خامیاں پائی جاتی ہیں اسے وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے پھر اس کے اندر سے وہ لکھنے والے کے اندر سے وہ خامیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ شاعر بن جاتا ہے، کیونکہ استاد کے بغیر کوئی بھی کام سیکھا نہیں جا سکتا۔ اصلاح لیتے رہے، یعنی اپنی شاعری کے اندر جو خامیاں تھیں ان کو درست کرواتے رہے۔ وہ بطور پروفیسر یہاں پر مؤلف نے ڈاکٹر عبدالوحید قریشی نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں تو ان کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ کیا کام کیے۔ نمبر 1،
پروفیسر بھی رہے. پروفیسر انگلش زبان کا لفظ ہے وہ ٹیچر جو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھایا اسے پروفیسر کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، یعنی اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی ہے. اقبال اکیڈمی کلاس ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد اس شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو پڑھنے اور ان کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے یہ ادارہ 1951 میں قائم کیا گیا. 1951 میں حکومت پاکستان نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا. سب سے پہلے تو اس کراچی میں یہ ادارہ جو ہے اس کا دفتر تھا، لیکن جب پاکستان کا دارالخلافہ 1960 میں شفٹ ہو کے 1961 میں شفٹ ہو کے کراچی سے اسلام آباد ہوا تو حکومت پاکستان نے اسے لاہور میں منتقل کر دیا اور 1976 میں اس اکیڈمی کو 116 میٹرو روڈ پر منتقل کر دیا گیا. یہ شرائع ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے جو کہ بنیادی طور پر اقبال کی پرانی رہائش گاہ تھی. اچھا تو یہ جناب اس اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے. ڈائریکٹر انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. اس کے علاوہ یہ ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں مقتدرہ قومی زبان، تو اس کے لیے شہر میں بھی ہے. شہر میں اس ادارے کے سربراہ شہر میں. تو یہ ادارہ کلاس اس ادارے کا جو نام تھا ادارہ فروغ قومی زبان پاکستان. تو یہ ادارہ 1979 میں قائم ہوا اس قومی زبان اردو کے فروغ کے لیے. تو اس کے انتظامی لحاظ سے اس ادارے کے 4 سیکشن ہیں. ایک ہے ڈکشنری سینٹر سیکشن، اس میں ڈکشنری اردو کی ڈکشنریاں تیار ہوتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے ترجمہ سیکشن ہے، تو دوسرا اس کا جو سیکشن ہے اسے ترجمہ سیکشن کہتے ہیں. ترجمہ سیکشن میں دنیا میں کی مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی قیمتی اور نایاب کتب کا یہاں پر ترجمہ ہوتا ہے اردو میں، تاکہ ان تعلیمات سے پاکستان کے لوگ بھی مستفید ہو سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں. اور اس کے علاوہ اس کا جو اگلا سیکشن ہے وہ ادب لٹریچر. اردو کے اندر جو کچھ ایک افسانہ، ڈرامہ، ناول، داستان وغیرہ جو کچھ شاعری، یہ سارا ادب میں آتا ہے تو اس کو ادب سیکشن کہتے ہیں. اس میں ادب تخلیق ہوتا ہے یا ادبی کتابیں جمع کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اشاعت پبلیکیشن. تو اس کے علاوہ پھر جو کتابیں وہاں پر ترجمہ ہوتی ہیں ان کو شائع کی جاتی ہیں اور ان کتابوں کو شائع کرتے ہیں یہ سیکشن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ سیکشن. اچھا اس ادارے کے پہلا اس کا پرانا نام جو تھا ادارہ فروغ قومی زبان پاکستان تھا، پھر اس کا نام تبدیل کر کے مقتدرہ قومی زبان رکھ دیا گیا. تو کسی زمانے میں جب ہم نے اس ادارے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت اس ادارے کے جو چیئرمین تھے ان کا نام تھا پروفیسر پرشان کھٹر. اچھا اس ادارے کے ذمہ حکومت نے یہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ یہ ادارہ جو ہے اردو زبان کو اس قابل بنا دے کہ اس کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے اور نصابی زبان کے طور پر رائج کیا جائے. اس ادارے نے جب کام مکمل کر دیا تو اور حکومت کو بھیجا تو حکومتی اداروں میں کئی ایسے لوگ تھے جن میں جنرل اشرف قاضی بھی تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ تنخواہیں ہیں اور اپنا کام کریں، اس سے آپ کو کوئی طرح. لہذا وہ جو ان کی اس ادارے کی کافی تھی وہ رائے نہ چلی. اس کے علاوہ یہ شخصیت جو ہے وہ رہے سربراہ مجلس ترقی ادب. یہ پورے ادارہ ہے سربراہ مجلس ترقی ادب.
ترقی ادب۔ مئی 1950 میں اس وقت کی حکومت نے مغربی پاکستان کی حکومت نے اردو زبان کی ترقی کے لیے 1 لاکھ روپے کی گرانٹ سے محکمہ تعلیم کی نگرانی میں ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا جس کا نام مجلس ترجمہ رکھا گیا۔ اور پھر جولائی 1954 میں 1954 میں مجلس ترجمہ کی تنظیم میں نو کی گئی اور حکومت کے فیصلے کے مطابق اس ادارے کا نام بدل کر مجلس ترقی ادب رکھ دیا گیا۔ اچھا، تو اس کے اب جناب اس کے یہ سربراہ مجلس ترقی ادب کے بھی سربراہ ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم لائبریری جو ہے اس کے بھی یہ ڈاکٹر عبدالوحید قریشی جو ہے سربراہ ہے۔ یہ لائبریری جو ہے یہ بنیادی طور پر عوام کے لیے اور یہ باغ جناح کے اندر واقع ہے یہ لائبریری، اور لاہور میں واقع باغ جناح کے اندر واقع یہ لائبریری 19ویں صدی میں برٹش حکومت نے قائم کی۔ اس لائبریری میں 1,25,000 کتابیں ہیں، انگریزی، اردو اور عربی اور فارسی کی کتابیں ان میں شامل ہیں۔ تقریباً 17,000 لوگ ہیں اس لائبریری کے ممبر ہیں، تو اس کے بھی یہ سربراہ ہے۔ قائد اعظم لائبریری لاہور ہے، قائد اعظم لائبریری لاہور کے بھی یہ سربراہ ہے۔ اس شخصیت نے ان اداروں میں کام کیا، 4 اداروں میں ویسے اداروں میں انہوں نے کام کیا۔ اچھا، جیسے ذمہ دار عہدوں پر مدتوں عرصہ دراز خدمت کی جمع انجام دیتے رہے، یعنی ان بڑے بڑے محکموں میں یہ ڈیوٹی کرتے رہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ نیا پیراگراف، تخلیقی میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تخلیق سے متعلق، تخلیق کا مطلب ہے اپنے دماغ سے کچھ پیدا کرنا، یعنی کوئی لکھنا، کوئی کتاب لکھنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی میدان۔ تو تخلیقی میدان میں بھی انہوں نے یعنی لکھنے لکھانے کے میدان میں بھی، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی انہوں نے کارہائے نمایاں بڑے بڑے کام، کارہائے نمایاں، کار کہتے ہیں کام کو، آئے کہتے ہیں یہ بحالت اضافت کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ کا کے لیے استعمال ہوتی ہے، آئے کارہائے نمایاں بہترین انجام دیے، یعنی بڑے بڑے کام تخلیقی میدان میں بھی انہوں نے کیے، یعنی لکھنے لکھانے میں بھی، اور بہت سی کتابیں جو اس نے تصنیف کی اس میدان میں بھی ان کا بہت بڑا کام ہے۔ تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنایا تھا۔ تحقیق کا لفظ یہ جو ہے یہ حق سے نکلا ہے، تحقیق کا لفظ، اور اس کے معنی سچ کی تلاش۔ تو اس میں انہوں نے تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں استدلالی انداز کہتے ہیں، سٹائل یا طریقہ، دلیل دے کر اپنی بات کو ثابت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی انہوں نے ریسرچ کی ادب کے اندر، تو اس ریسرچ کو باقاعدہ دلائل دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کو کہتے ہیں استدلالی انداز۔ وہ ایک محقق کیا تھے ڈاکٹر صاحب، کیا ان کا پیشہ تھا، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، کیا کام کیے؟ محقق، محقق کا لفظ تحقیق سے نکلا ہے، اور تحقیق کا لفظ جو ہے وہ حق سے نکلا ہے، جس کے معنی سچ کی تلاش۔ نکات کا لفظ نقد سے نکلا ہے۔ نقد کا مطلب ہے کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرنا، یعنی تنقید کسی فن پارے کی، یعنی کسی کتاب کے چھپے ہوئے گوشوں کو، کونوں کو بے نقاب کر کے اس کا مقام متعین کرنا تنقید کہلاتا ہے، اور جو تنقید کرتے ہیں اسے نقاد کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو نقاد ہوتے ہیں، تنقید نقاد ہوتے ہیں، یہ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر پائی جانے والی خوبیاں
کتاب کے اندر جو ہے جمع کی ہوتی ہے، اس میں اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے خوبیوں اور خامیوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نقاد۔ مورخ کا مطلب ہوتا ہے کلاس، تاریخ دان۔ مورخ تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا، گزرے ہوئے لوگوں کی داستان جو ان کے کارنامے ہوتے ہیں ان کو جو لوگ لکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں مورخ۔ مورخ کا مطلب ہے تاریخ لکھنے والا یا تاریخ دان۔ نمبر 4، ماہر لسانیات۔ ماہر لسانیات، زبانوں کا علم جاننے والا، زبانوں کی تاریخ جاننے والا، یہ دنیا کی جو مختلف زبانیں ہیں ان کے بارے میں علم رکھنے والے کو کیا ماہر کہتے ہیں؟ کامل فن، اس کام میں ماہر، ایکسپرٹ۔ تو زبانوں کی تاریخ کا علم جاننے والے کو کہتے ہیں ماہر لسانیات۔ اس کے علاوہ ماہر ثقافت، ماہر ثقافت، ماہر ثقافت، ماہر کامل فن، ایکسپرٹ۔ ثقافت، ثقافت کو مختصراً تو ہم رسم و رواج کہتے ہیں، لیکن ثقافت کی تعریف یہ تو ثقافت اپنے وسیع تر مفہوم میں انگریزی کے لفظ سویلائزیشن اور اردو زبان میں مستعمل کلچر کے مترادف ہے۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کلچر یہ بھی انگریزی کا، اور لفظ انگلش کے اندر استعمال ہونے والے لفظ سویلائزیشن کا کیا ہے؟ مترادف الفاظ ہے ثقافت۔ جو ایڈورڈ ٹیلر کے بطور ایک پیچیدہ کال ہے، جو ایڈورڈ ٹیلر کے مطابق ایک مشکل پرزہ ہے، مشکل چیز ہے جس میں علم، عقیدہ، فن، اخلاقیات، قانون، رسم و رواج، نیز معاشرے کے ذریعے اپنائی گئی دوسری استعداد، صلاحیتیں اور عادات شامل ہیں۔ ثقافت کن چیزوں پر بات کرتی ہے اور ثقافت کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ آداب، اتوار، کھانا پینا، کھانے پینے کے طریقے، یہ خردوش، فنون لطیفہ جس میں شاعری بھی رہتی ہے، جس سے ہاتھ سے کیے ہوئے کام بھی آتے ہیں، مطلب کرسیاں بنانا بھی ایک فنون لطیفہ ہے، تصویریں بنانا بھی اس کو بھی فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر جو ہوتے ہیں اس کو ان کے کام کو پینٹنگ وغیرہ اس کو فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ فنون لطیفہ اور محفوظ ضمیر کے اظہار کے وسائل آتے ہیں، یعنی انسان اپنے ضمیر کے مطابق جس چیز کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے وہ بھی ثقافت کے اندر آتی ہے۔ اس میں کسی خاص گروہ یا جماعت کی پہچان ہوتی ہے۔ ثقافت کے لیے کسی علاقے کے لوگوں، کسی جماعت یا کسی خاص گروہ کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کی ثقافت کیا ہے۔ ثقافت کے زمرے میں جو بھی عناصر آتے ہیں وہ سب کے ساتھ شخصی طور پر قبول کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ثقافت جو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف چلتی رہتی ہے، یعنی مختصر زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ثقافت کے بھی ماہر تھے، اس علم کے متعلق بھی معلومات رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کالم نگار تھے۔ اخبار کے اندر جس طرح جاوید چودھری کا کالم چھپتا ہے، زاہدہ حنا کا کالم چھپتا ہے، یا اور کی کالم نگار ہیں، امن میر کا کالم چھپتا ہے، تو اس چھوٹے سے ایسے کوئی کتاب کا کالم انگلش زبان کا لفظ ہے، اخبار کے ایک صفحے کے چھوٹے سے ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کالم کہتے ہیں۔ تو یہ کالم بھی لکھا کرتے تھے اخبارات میں۔ یہ ان کے اندر جو ہے خوبیاں پائی جاتی تھیں اور یہ انہوں نے کام کیا۔ ماہر لسانیات، ماہر ثقافت، اور نمبر 6 کالم نگار۔ یہ خوبیاں اس ادیب کے اندر تھیں، یہ کام کرتے رہے اپنی زندگی میں۔ ان کی ہمان کل تمام شعر، سمتیں، طرف، شخصیت، یعنی ان کی ایسی شخصیت جو ایک وقت میں کئی چیزوں کی طرف ان کا جو رخ تھا یا دھیان تھا، جو بے مسلسل
ایک داستان ہے جو مسلسل محنت کا ایک طویل قصہ ہے، داستان طویل قصہ۔ انہوں نے منطقی انداز سے حقائق کی تلاش کی۔ منطق کا علم منطق وہ علم جو منطقی دلائل سے، عقلی دلائل سے حق و ناحق ثابت کرے، یعنی ٹھیک طور سے سوچنے کے علم کو علم منطق کہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے منطقی انداز سٹائل طریقے سے حقائق کو، حقیقت کی جمع حقائق کی تلاش کا طریقہ اختیار کیا، یعنی ٹھیک طور سے سوچنے کا جو علم ان کے پاس تھا اس کے لیے جو ہے حقائق کو تلاش کرنے وہ کیا کرتے تھے، وہ پرگوش شاعر تھے، پرگوش باتیں کرنے والا۔ جب ان کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی قاری سے، اپنے پڑھنے والے سے باتیں کر رہے ہیں۔ شاعری میں ان کے 3 مجموعے، یعنی شاعری کے اندر ڈاکٹر عبدالوحید قریشی کے 3 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی شائع ہو چکے ہیں اور مارکیٹ میں موجود ہیں، اردو ادب کے اندر اضافہ کر چکے ہیں 3 مجموعے۔ الوا، ایک مجموعے کا نام ہے الوا، یہ لوگ جمع ہے، لوگ املوئے تختیاں۔ دوسرے مجموعے کا نام جن کا ہے نقد جان، جان اور مال سب سے بڑی دولت ہے، جان اور دل سب سے بڑی دولت ہے، نقد جان دوسرے مجموعے کا، نقد جان، جان اور دل سب سے بڑی دولت ہے، جان اور دل سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ڈالتی عمر کے نوع ڈالتی، انجام والی عمر، گزرتی عمر، باقی کی طرف چلنے والی عمر کے نوع مطلب ہے گریہ زاری، رونا پیٹنا، منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نثر میں انہوں نے، اب یہ شاعری کی بات کرتے ہیں کہ شاعری میں ان کے 3 کتابیں جو ہے ڈالتی عمر کے نوع، یعنی مختصراً یہ مطلب ہوگا کہ جوانی کے بعد 40 سال کے بعد جو عمر بڑھاپے کی طرف جاتی ہے، اس میں کیا پریشانی انسان کو پیش آتی ہے، یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ نثر میں یہ شاعری آواز نثر، نثر میں انہوں نے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کئی کتب، نظریہ پاکستان، پاکستان کا نظریہ، یہ اضافوں کے طور پر آتے ہیں۔ نمبر 2 قائد اعظم اور پاکستانی معاشرہ، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرہ کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی۔ اقبالیات اور ان کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اقبالیات، اقبال اور ان کے متعلق جو ادب ہے، اقبال کا اپنا کلام اور اس کے علاوہ اقبال پر لکھا ہوا باقی لوگوں کا جو کلام ہے، کتابیں ہیں، ان پر ان کی گراں قدر ان کتابوں سے متعلق ان پر جو انہوں نے ریسرچ کیے، گراں قدر بے پناہ حد درجے کی خدمت کی جمع کا اعتراف تسلیم کرنا، مال لینا، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بات تسلیم کی کہ اقبالیات پر انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، بہت زیادہ تحقیق کی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے ایک ایوارڈ دیا۔ ایوارڈ کے انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں سلا یا انعام، اور اس کا ایوارڈ کا نام یہ اقبال ایوارڈ ہے، وہ ان کو دیا۔ انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی، ان کو اردو زبان سے بے تحاشا محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ اردو زبان کی ترویج کہتے ہیں ترقی کو، اور عملی طور پر اردو کو رائج سرکاری زبان بنانے کا درجہ دینے کے لیے بار کوشش کرتے ہیں، اور عملی طور پر وہ چاہتے تھے، ڈاکٹر عبدالوحید قریشی چاہتے تھے مولوی عبدالحق کی طرح کہ اردو جو ہے ہماری سرکاری زبان بن جائے، انگلش کو ختم کر دیا جائے، اور انگلش کی جگہ جو ہے ہمارے عدالتی سرکاری دفتروں کے اندر جو ہے اردو میں کام ہو، اور اردو زبان جو سرکاری زبان بنے۔
ساری عمر کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ ابھی بھی ہماری سرکاری زبان جو ہے وہ انگلش ہے۔ کتابیں تصنیف جو اس کی ہیں، جدیدیت کی تلاش، جدیدیت کہتے ہیں ماڈرنزم، جدید کہتے ہیں نئے کو اور قدیم کہتے ہیں پرانے کو۔ جدیدیت کی تلاش میں کتاب کا نام ہے افسانوی ادب۔ افسانوی ادب سے راز داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اس کو کہتے ہیں افسانوی ادب یا غیر سنجیدہ ادب۔ اس کے علاوہ باقی جو مضمون، انشائیہ یا آبدیدی یا ثانی عمری، سیرت نگاری، ان کو کہتے ہیں سنجیدہ ادب یا غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کتاب کا نام اقبال اور پاکستانی قومیت، کتاب کا نام اساسیات اقبال، جس سے یہ لکھا گیا ہے۔ یہ سبق نام اقبال کو صبر وطنیت، احساس کی جمع اساسیات، اس کا مطلب ہے بنیاد شاید جڑ۔ تو اس کے علاوہ میر حسن اور ان کا زمانہ، میر حسن اور ان کا زمانہ، کون کون سی کتابیں ہیں ان کی؟ جدیدیت کی تلاش، دوسری کتاب کا نام ہے ان کی افسانوی ادب، تیسری کتاب ہے ڈاکٹر عبدالوحید قریشی کی اقبال اور پاکستانی قومیت، چوتھی کتاب ہے ان کی اساسیات اقبال، پانچویں کتاب ان کی میر حسن اور ان کا زمانہ۔ میر حسن جو ہے مشہور مثنوی دو شاعر ہے، مثنوی سحر و بیان، جس سے کچھ تھوڑا سا کلام جو ہے فرسٹ ایئر کے کورس میں شامل ہے۔ میر حسن مثنوی، میر انیس کے یہ دادا تھے میر حسن، اور میر خلیق کے والد تھے۔ میر خلیق جو تھے میر انیس کے جو ہے والد تھے اور یہ ان کے دادا تھے۔ تو ان میر حسن اور ان کا زمانہ۔ مطالعہ علی، ایک عظیم شاعر مصدق علی جس نے لکھی تھی، اس پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام لکھا ہے مطالعہ علی۔ ساتویں کتاب جو ان کی ہے ان کا کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، کلاسیکی ادب خالص اعلیٰ درجے کا ادب، ٹیکسائی مستند ادب کا مانا ہوا، ادیبوں کا مانا ہوا ادب کہتے ہیں کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ۔ اور نظر غالب، نظر کہتے ہیں تحفے کو، نظر غالب کتاب کا نام ہے۔ اور نویں کتاب اردو نثر کے میلانات، اردو نثر کے میلانات، میلان کی جمع میلانات، میلان کا مطلب ہے رجحان۔ یہ اس کی خاص کتابیں ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، کلاس حکومت کا لفظ یہاں پر دو تین بار استعمال ہو چکا ہے۔ حکومت کہتے ہیں حکومت اور جو جن شعبوں سے مل کر بنتی ہے حکومت کے شعبے، ان کو انگلش میں کہتے ہیں آرگنز